میں سب سے پہلے یہ بات ناظرین کے سامنے واضح کر دوں کہ کچھ شرعی مسائل ہوتے ہیں جس کو قرآن کی کسی آیت سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور قرآن کی آیت سے یہ واضح ہوتا ہے. کچھ مسائل ہوتے ہیں جو احادیث مبارکہ سے واضح ہوتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے. اچھا، قرآن و سنت کے علاوہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو اجماع امت سے بھی حل ہوتے ہیں. یعنی قرآن و سنت کی رہنمائی سے جو قواعد اور اصول قرآن و سنت میں ملتے ہیں، اسی کی رہنمائی سے علماء بیٹھ کر کسی مسئلے پر اتفاق رائے قائم کرتے ہیں اور اس کو اجماع امت کہتے ہیں. وہ قولی بھی ہوتا ہے، وہ سکوتی بھی ہوتا ہے، اور اس کی کئی اقسام ہیں. ختم نبوت کا جو معاملہ ہے یہ اتنا خوبصورت عقیدہ ہے جو رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے. یعنی قرآن کی تقریباً 100 سے زائد آیات ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. احادیث مبارکہ میں صحیح احادیث کی طرف جائیں تو تقریباً 300 سے زیادہ احادیث ہیں جس سے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہوتی ہے. اور جہاں تک اجماع امت کی بات ہے، عہد صحابہ میں بہت سے مسائل پیش آئے اور پھر اس کا حل بھی صحابہ نے پیش کیا. جیسے ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک عورت کا نکاح ہوا اور حق مہر مقرر نہیں ہوا، تو اب اس کو کیا دیا جائے؟ تو نکاح تو ہو گیا، تو اب اس پر اجماع ہوا مل کر اتفاق رائے سے کہ اس کو مہر مثلی دیا جائے گا. لیکن یہ جو اجماع تھے یا قول یعنی بول کر ہوتے تھے یا خاموشی سے، کچھ صحابہ اس میں رائے دیتے، کچھ خاموش رہتے، اور خاموش رہنا بھی رضا کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ جو خاموش ہے وہ رضا کی دلیل ہے. لیکن عقیدہ ختم نبوت کا ایک ایسا اجماع ہے جو قولی اور سکوتی نہیں ہے، بلکہ 1200 صحابہ نے یمامہ میں اپنے خون سے تحریر کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا. یعنی اجماع قولی اور سکوتی تو ایک جگہ ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے بارے میں آواز بلند کی. چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے وصال کے بعد بہت سے جھوٹے نبی پیدا ہوئے. طلیحہ بن خیلت بھی تھا، سجا بنت حارث بھی تھی، مسیلمہ کذاب بھی، اور اسود انسی. یہ وہ جھوٹے نبی تھے مدعیان نبوت جنہوں نے دعویٰ کیے. کچھ اس میں سے بھاگ گئے اور کچھ نے اپنے اپنے معاملے کے مطابق اپنی اپنی شرع کی بنیاد رکھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ایک اعلان کیا تھا کہ جو بدری صحابی ہمارے پاس ہے، چند صحابہ رہ گئے تھے، وہ اب کسی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. اور اس لیے کیونکہ وہ چند لوگ تھے اور بدری صحابہ سے باقی صحابہ کرام استفادہ کیا کرتے تھے. اچھا، اب جب ختم نبوت کا معاملہ آیا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آواز بلند کر